عزیز طلباء آداب، آپ سب کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلباء اپنے نام کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ہنسنا اور ہنسانا انسان کی فطرت ہے۔ انسان دوسروں کو ہنسانے اور خود ہنسنے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ہنسنے اور ہنسانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ادب کے ذریعے ہنسانے کے فن کو مزاح کہا جاتا ہے۔ مہذب سماج میں پھکڑ پن اور بھونڈی ہنسی کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے مزاح نگاروں نے ظریفانہ ادب میں مسلسل نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ درجے کا مزاح قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دل کو فرحت عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس طنز میں تلخی، تیزی اور نشتریت ہوتی ہے۔ طنز بامقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ اردو کی بیشتر تخلیقات طنزیہ و مزاحیہ ہیں، کیونکہ طنز کے بغیر مزاح کو اور مزاح کے بغیر طنز کو نامکمل خیال کیا جاتا ہے۔ طنز کے بغیر خالص مزاح تو خوشگوار ہو سکتا ہے، مگر طنز میں مزاح نہ ہو تو قاری یا سامع کو تلخی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام کے تحت اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی چوتھی قسط میں ہم مرزا فرت اللہ بیگ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، تو آئیے ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ 1883 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حیدرآباد میں مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا پہلا مضمون آگرہ کے رسالے افادہ میں 1919 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ مرزا فرت اللہ بیگ اپنی تحریروں کی بو قلمونی، گونا گونی اور شگفتہ انداز نگارش کے اعتبار سے ممتاز و منفرد ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے مختلف قسم کے مضامین قلم بند کیے ہیں۔ ان کے مضامین مزاحیہ بھی ہیں اور سنجیدہ بھی، تنقیدی بھی ہیں اور تاریخی بھی، سوانحی بھی ہیں اور خیالی بھی۔ انہیں حسنیہ اسلوب نگارش میں قدرت حاصل ہے اور وہ فکاہیہ انداز بیان پر بھی مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کی مزاحیہ تحریروں کی طرح ان کے سنجیدہ مضامین مقبول و ہر دل عزیز نہ ہو سکے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے مضامین کا مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ میری شاعری کے نام سے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا شمار اردو کے اہم مزاح نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اردو مزاح نگاری میں ایک نئی طرح ڈالی جس کے وہ بانی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرز کے نمونے اردو نثر میں مفقود تھے، یا اگر کہیں نظر آتے ہیں تو وہ اتنے شاذ ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا اسلوب خوش مذاقی کے باعث نہایت پر اثر اور مقبول خاص و عام ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ واقعہ، کردار یا موازنہ وغیرہ کے ذریعے قہقہوں کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ الفاظ اور جملوں کو نہایت شگفتہ کیفیت میں سمو کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قارئین کے دل و دماغ ایک نفسی انبساط میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے اور وہ خود کو تازہ دم اور بشاش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے بیشتر مضامین اور خاکے خوش مذاقی کے اسلوب کے بہترین نمونے ہیں، جن میں سے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، پھول والوں کی سیر، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تعمیل نہایت اہم ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ واقعات اور کرداروں کے مقابلے
اسلوب کی شگفتہ کیفیت سے مزاح کو ابھارنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں بعض مقامات پر واقعہ اور کردار کی موہوم ناہمواریوں سے بھی مزاح کو تحریک ملی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کے یہاں پائی جانے والی ظرافت اس رنگینی اور خوش مذاقی کے سبب نظر آتی ہے جو مضامین کے تار و پو میں ایک برقی رو کی طرح دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعض مضامین سنجیدگی اور ظرافت کے فنکارانہ امتزاج کے حامل ہیں۔ وہ گزرتے ہوئے واقعات کا تذکرہ، زوال پذیر معاشرت اور مٹتی ہوئی تہذیب کے نمونے کو محفوظ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ بعض جگہ مضحک پہلو اور بعض جگہ لطائف سے مزاح پیدا کر دینے کے ہنر سے خوب واقف ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریروں میں شوخی و ظرافت کے ساتھ طنز کے نشتروں کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکے ان کی ذہانت، اعلیٰ مزاح، لطیف طنز اور نفسیات انسانی کے رمز شناس ہونے کا ثبوت ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے شاہکار خاکے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں نذیر احمد کی شخصیت کی مرقع کشی کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن گدرایا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا، مگر کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا۔ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں زاربند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب سے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو اس زاربند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کو اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افغن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ پرانی اور نئی تہذیب کی ٹکر، مردہ بدست زندہ، غلام، مہینے کی پہلی تاریخ، فرما بردار بیٹا، میری بیوی، کمسنی کی شادی، کل کا گھوڑا اور صاحب بہادر کا شمار مرزا فرحت اللہ بیگ کے بہترین مضامین میں کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے مشاہدے کی مدد سے مختلف افراد اور مشاہیر کو ڈرامائی انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کردار کی ظریفانہ باتوں اور اپنی شوخی میں حد فاضل قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی نذیر احمد کی ظرافت مرزا فرحت اللہ بیگ کی شوخی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ زبان و محاورے کی شگفتگی سے مزاح پیدا کر کے کسی ماحول یا واقعے کی ہو بہو تصویر اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ قاری یا سامع زیر لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسے وہ اپنے ایک مضمون پٹنا میں اس طرح گویا ہوتے ہیں۔ شریفوں میں اس پٹنے کے اثرات میاں پر
اور رذیلوں میں بیوی پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ماہر لسانیات کی یہ رائے ہے کہ یہ حرف صوت ہے اور یہ وہ آواز ہے جو کسی بیوی کی پھکنی یا دست پناہ کے میاں کی کمر پر پڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ کے مزاح، نکتہ آفرینی، سلیس بول چال، شگفتہ اسلوب نگارش اور دلی کی با محاورہ زبان کی بدولت ان کی تحریروں میں جو دلکشی، اثر آفرینی اور ظرافت پائی جاتی ہے وہ انتہائی لطیف اور بلیغ ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی چوتھی قسط میں مرزا فرات اللہ بیگ کے بارے میں بات کی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔